الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. علی قدر جناب صدر، حضرات علماء کرام، حاضرین و ناظرین، یہ بستی اور یہ خطہ بڑا مردم خیز رہا ہے اور پرانی شخصیتوں کا جہاں انکشاف آج کے سیمینار سے ہو رہا ہے، وہیں نئے لکھنے والوں کی دریافت بھی ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ سیمینار بے حد کامیاب ہے اور ہم مولانا غفران ساجد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو ایک رخ دیا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ آج بدی منظم ہے اور نیکی میں انتشار ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں قلم آ گیا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ اپنے افکار و خیالات کو بڑھائیں گے اور لوگوں کے درمیان رکھیں گے اور اس سے ظلمت و تاریکی دور ہوگی اور روشنی پھیلے گی. تو اس اعتبار سے یہ پروگرام بے حد کامیاب ہے. عام طور سے نیشنل اور انٹرنیشنل سیمینار میں افتتاحی اجلاس میں تو کچھ لوگ رہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختتامی اجلاس میں بھی اتنے افراد ہیں کہ ایک کرسی خالی نہیں نظر آ رہی ہے اور سب لوگ یہاں جمع ہیں اور بینی پٹی کی سرزمین میں جمع ہیں. تو یہ بہت کامیاب سیمینار کے ہونے کی دلیل ہے اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی باوقار موجودگی سے یہ مقامی سیمینار قومی سیمینار میں اور افکار و خیالات کے اعتبار سے عالمی سیمینار میں بدل گیا ہے اور تبدیل ہو گیا ہے. اور میرا احساس یہ ہے کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا اور اس کے پیغامات دور دور تک جائیں گے. یہ خطہ اب بھی بازار ختن ہے با کمالوں سے، یہ خطہ اب بھی بازار ختن ہے با کمالوں سے، غزال آنکھیں چراتے ہیں اس دیار والوں سے. تو یہ علاقہ ہر تھوڑی تھوڑی دور پر کوئی نہ کوئی عبقری شخصیت آپ کو ملے گی اور ان کو زندہ کرنا، نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بڑے کمال کی بات ہے. میں نوجوان فضلہ سے بہت ادب کے ساتھ اور رفیق کار ہونے کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ. آپ کی صلاحیتوں کو بامقصد انداز میں آگے بڑھنا چاہیے. حضرت مولانا علی میاں صاحب کے والد نے نزہت الخواطر لکھی، علماء کی تاریخ جمع کر دی انہوں نے. مولانا ابوالکلام قاسمی صاحب نے بہار میں تاریخ علماء بہار لکھنے کا کام کیا. علماء بہار کو انہوں نے محفوظ کرنے کی کوشش کی. آپ تذکرہ علماء کے نام سے جو کام کر رہے ہیں اس میں وسعت لا رہے ہیں دھیرے دھیرے. آپ یقین جانیے یہ کام مستقبل میں بڑا مفید کارآمد ہوگا. دنیا جانتی ہے کہ پہلے بہار میں کاشف الحقائق لکھی گئی تھی، امداد امام اثر نے لکھا تھا، اور بعد میں مقدمہ شعر و شاعری لکھی گئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کی طباعت پہلے ہو گئی اور کاشف الحقائق کی طباعت بعد میں ہوئی، لیکن تنقید کے معاملے میں کاشف الحقائق کو ایک نمبر کا مقام حاصل ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کے کاموں کی زیادہ پذیرائی ہوگی اور مورخ کے لیے یہ سب چیزیں ماخذ اور مرجع کا کام کرنے والی. حضرات، مقام ادب ہے اور 3 منٹ میں مجھے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. غالباً 1.5 منٹ ہو گیا ہوگا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بات مکمل کر لوں اور ختم کر لوں اور آپ کی قوت برداشت کا زیادہ امتحان بھی نہ لوں. میں پھر ایک بار سارے علماء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور آپ کے دعا کے حصول کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مقالہ کافی طویل ہے اور وقت بہت کم ہے، تو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اختصار کے ساتھ اور اس میں جو اقتباسات میں نے نقل کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں.
اور پھر اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد رشید اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے رفیق درس حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب مکیہ، جو ہمارے دادا حافظ ڈاکٹر محمد خلیل صاحب عاشورہ کے حقیقی خالو اور سرپرست و مربی تھے، کے مشورے سے مفتی محمد صدر عالم ابن حافظ ڈاکٹر محمد خلیل موضع عاشورہ بسفی مدوبنی، پیدائش 26 ستمبر 1939 عیسوی نے اپنا تعلیمی سلسلہ شروع کیا۔ مفتی محمد صدر عالم قاسمی صاحب نے خاندانی روایت کے مطابق ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مشہور تعلیمی ادارہ مدرسہ محمود العلوم دملہ کے ابتدائی درجے میں داخل ہوئے۔ بعد ازاں مفتی صاحب اپنے چھوٹے خالو حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی چندن سین پوری محتمم مدرسہ بشارت العلوم کھرایاں پتھرا دربھنگا کے زیر سرپرستی مدرسہ بشارت العلوم میں آگے کی تعلیمی مراحل طے کرنے لگے۔ یہاں سے کسب فیض کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچے، فضیلت اور افتاء کی تکمیل کی۔ امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی کی نگاہ ہونہار اور ممتاز طلبہ پر مرکوز رہا کرتی تھی، چنانچہ انہوں نے تکمیل افتاء کے معاً بعد آج کی اصطلاح میں جسے کیمپس سلیکشن کہہ سکتے ہیں، مفتی صاحب کو دارالعلوم دیوبند سے بلا کر مفتی امارت شرعیہ بہار اڑیسہ کے عہدے پر بحال کر دیا۔ میں نے اپنے مقالے میں جو پہلا اقتباس نقل کیا ہے وہ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب امارت شرعیہ دینی جد و جہد کا روشن باب میں تحریر فرمایا ہے۔ اقتباس: 1967 سے اس منصب افتاء پر مولانا مفتی محمد صدر عالم صاحب قاسمی فائز ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور مدرسہ ایگزامینیشن بورڈ بہار سے بھی فاضل ہیں۔ افتاء کی تربیت حاصل کر چکے ہیں، انگریزی زبان سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکاوت اور قوت حافظہ دونوں سے نوازا ہے۔ مناسخہ پر غیر معمولی عبور ہے۔ افتاء کے فرائض بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے متعدد نئے پیدا شدہ مسائل کا جواب بھی تحریر فرمایا ہے، جسے اہل علم نے پسند کیا ہے۔ صفحہ نمبر 177، طبع شدہ 1974۔ دوسرا اقتباس حضرت مولانا مفتی سہیل احمد قاسمی سابق صدر مفتی امارت شرعیہ۔ اقتباس: حضرت مفتی صاحب کو فقہ و فتاوی سے دلچسپی تھی۔ اپنی صلاحیت، احساس ذمہ داری سے گہری وابستگی، فقہی ذوق و شوق، انگریزی، ہندی، عربی، فارسی وغیرہ کی اچھی جانکاری اور خصوصاً علم فرائض اور مناسخہ پر عبور کی وجہ سے آپ قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ بعض مواقع پر حضرت قاضی صاحب کی رائے سے بھی ادب کے ساتھ علمی اختلاف کرتے تھے اور مدلل اپنی بات رکھتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب حسن اخلاق، متانت و سنجیدگی اور تواضع و انکساری کے پیکر تھے۔ ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ ان کی ذات تکلف و تصنع، خود نمائی اور نام و نموز سے مبرہ تھی۔ ان کا سینہ بے کینہ تھا اور دل آئینے کی طرح صاف تھا۔ ایک طرف فتاوی کے ماہر اور علمی جلاہ و جلال کے مالک تھے، تو وہیں خود فراموشی، گمنامی اور بے نفسی ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ آپ سادہ زندگی گزارنے کے عادی تھے، سادہ لباس ہی زیب تن کرتے تھے اور یہی سادگی آپ کی شناخت تھی۔ آپ کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں، اور گویا شاعر کے شعر پر عمل کرتے تھے کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو۔ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو۔ محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ مفتی صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے فضیلت اور افتاء کے علاوہ فاضل حدیث، فاضل عربی، فاضل اردو، بی اے آنرز فارسی، ایم اے فارسی کے امتحانات امتیازی نمبرات سے پاس کیے، گولڈ میڈلسٹ ہوئے، بی اے اور ایم اے میں ریکارڈ بریکر بھی رہے۔ پٹنہ یونیورسٹی سے پروفیسر محمد صدیق پرنسپل پٹنہ کالج کی نگرانی میں فارسی زبان میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ انہوں نے نسبتی تھانیسری کے فارسی کلام کو ایڈٹ کیا تھا۔
خدا بخش لائبریری سے برابر استفادہ کرتے رہتے تھے، پٹنہ میں قیام چاہتے تھے، اس لیے بعد میں مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں بحیثیت استاد بحال ہوئے اور سبکدوشی خدمت انجام دیتے رہے۔ بقول ڈاکٹر مولانا ابوالکلام قاسمی شمسی، سابق پرنسپل مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ، مفتی محمد صدر عالم صاحب کی 24 نومبر 1979 میں مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں تقرری ہوئی اور وہیں سے سبکدوش ہوئے۔ مفتی صاحب فارسی اور اردو کے باکمال شاعر تھے، لیکن شہرت اور ناموری سے دور رہے۔ مفتی صدر عالم صاحب باصلاحیت اور کثیر المطالعہ تھے، ان کی طبیعت میں انفرادیت تھی، سنجیدہ اور علمی تنقید کا بھی مزاج تھا، لیکن محتاط زبان استعمال کرتے تھے۔ مولانا موصوف کا ایک خاص رجحان تھا کہ وہ دین میں غلو پسند نہیں کرتے تھے، مسلک میں توسع کے حامل تھے، اس اعتبار سے وہ انفرادی شخصیت کے حامل تھے۔ فلک سے چاند چمن سے گلاب لے آئے، فلک سے چاند چمن سے گلاب لے آئے، کہاں سے کوئی تمہارا جواب لے آئے۔ بہت شکریہ۔ اس قابل سمجھا کہ 2 منٹ کا وقت عنایت فرمایا۔ ہماری اوقات اصلاً 2 منٹ کی بھی نہیں ہے۔ اور میرے لیے بہت خوشی کی بات یہ تھی کہ آج کے اس سیمینار میں ہم نے ان علماء کا ذکر سنا جس سے ہم اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے باوجود علاقے کے ہونے کے ناواقف تھے۔ جتنے ارباب علم کا آج کی اس مجلس میں ذکر ہوا، ان سے ہم پہلے ان میں سے صرف 2 لوگوں سے ہم واقف تھے پہلے سے۔ ایک سے اس لیے کہ وہ ہمارے پھوپھی زاد بھائی تھے، مولانا محمد اثری صاحب، اور دوسرے مولانا عزیر شمس صاحب، کہ وہ علمی دنیا کے عالمی شخصیت تھے، وہ بڑے عالم تھے۔ اور ایک مزید اتفاق یہ ہے کہ دونوں بزرگوں کا تعلق سلفی مسلک سے تھا، تو یہ میری بڑی بدقسمتی تھی کہ اب ہم اپنے علماء سے علاقے کے واقف نہیں تھے۔ آج کی اس مجلس کی وجہ سے ان سے واقفیت حاصل ہوئی، تو مجھے بہت خوشی ہے۔ ہم اپنے دوست مولانا غفران ساجد صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، مولانا مظفر رحمانی صاحب کے، اور تمام شرکائے بزم کے کہ ایسی مجلس سجی۔ اور سیمینار کا جلسہ ہم نے پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ سامعین بالکل جمے ہوئے بیٹھے رہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے علمی مجلسوں میں، سیمیناروں میں، کہ سامعین اتنی دل جمعی سے سنیں۔ تو سامعین بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے خالص علمی مجلس میں اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، آپ داد کے مستحق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔